کر گئے. ابرہ نے دور سے آتے دیکھا تو بڑا مسکرایا کہ جانتے ہیں کہ خانے کعبہ کو توڑنے آیا ہوں تو اب یہ منت سماجت کرنے آئے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو مت توڑو. لیکن وہ ابرہ حیران و پریشان اسرت ہوا جب جناب عبد المطلب نے کہا اے ابرہ تیرے لشکر والوں نے اس مکے میں لوٹ مار کی اور اس لوٹ مار میں میری بکریاں اور دمبیاں اور بھیڑیاں لے کر آ گیا ہے، میں وہ واپس لینا آیا ہوں. تو تعجب سے کہتا ہے اے عبد المطلب تم تو اللہ کے گھر کے کعبے کے متولی ہو، پاسبان ہو، تمہیں پتا ہے میں اسے توڑنے آیا ہوں. میں تو سمجھا تھا کہ تم اسے بچانے کے لیے میرے پاس آئے ہو کہ میری منت سماجت کرو کہ اسے چھوڑ دو. تم تو اپنی بھیڑ بکریاں لینے آ گئے. تو مسکرا کر جناب عبد المطلب نے کہا اے ابرہ یہ بھیڑ بکریاں میری تھی، اس لیے بچانے کے لیے آیا ہوں. خانے کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود بچا لے گا. یہ ہے توکل اللہ پہ. عبد المطلب کوئی عام چیز نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا؟ آئے اور آنے کے بعد کہہ رہے ہیں بیٹا ابو طالب دیکھو کوئی لشکر آ رہا ہے. کوئی بھی ہوتا جیسے رسول نے خیبر میں کہا تھا اپنے صحابیوں سے کہ جاؤ دیکھو علی آ رہے ہیں. جو علی کے آنے کی خبر سب سے پہلے مجھے دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. سارے کوئی درختوں پہ چڑھ گیا، کوئی پہاڑی پہ چڑھ گیا کہ علی آ رہے ہوں گے. واحد ایک شخص تھا جو ایمان کے 10ویں درجے پر تھا، جس کا نام سلمان فارسی تھا. وہ رسول کے خیمے کے باہر کھڑا ہے. لوگ پریشان کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ جو علی کے آنے کی خبر دے گا میں جنت کی بشارت دوں گا. اے سلمان تم کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے جو بھیجے ہوئے مظہر ہوا کرتے ہیں وہ دنیاوی طاقت نہیں اللہ کی طاقت کے ساتھ آیا کرتے ہیں. اسی لیے دنیا دور سے دیکھ رہی ہے کہ علی آئیں گے، کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہوگا. واحد سلمان فارسی تھے جو آسمانوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جانتے تھے کہ علی اس زمین کا محتاج نہیں ہے، یہ مظہر خدا ہے. اللہ نے اپنی قدرت محمد اور آل محمد کو عطا کی ہوئی ہے. تو ابو طالب دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر نہیں آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ آسمان سے کون سا لشکر آئے گا کہ اتنے میں خوشی خوشی آئے. اے بابا لشکر آ رہا ہے. کہا اچھا کیسا ہے؟ کہا بابا چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ہاتھوں پنجوں میں اور چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں. مسکرائے اور وہ آئے. پھر آپ نے سورہ فیل پڑھے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. انہوں نے وہ پتھر برسائے، وہ ہاتھی پورا لشکر نیست و نابود واصل جہنم ہو گیا. تو بتائیے یہ عبد المطلب کا کس پر ایمان تھا؟ اتنا پختہ ایمان ہے کہ ابراہیم کو کہہ کر آ رہے ہیں کہ جس کا گھر ہے. گھر کس کا تھا؟ بتوں کو تو وہاں رکھا گیا تھا، سارے اسے بیت اللہ کہتے تھے، جانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے. تو جس کا گھر تھا اس نے بھیجا. جو نمائندہ تھا وہ جانتا تھا یعنی عبد المطلب کے اوپر اللہ وحی بھی کیا کرتا تھا جو بتا رہے ہیں کہ لشکر آئے گا. اور وہ لشکر آیا. یہ تو دشمنی ہے کہ کافر کہہ دیا. یہ علی کی دشمنی ہے کہ علی کے والد جناب ابو طالب کو کہہ دیا کہ مرتے وقت رسول کان میں کہہ رہے نا چچا کلمہ پڑھ لو، ایسے لکھ رہے ہیں جیسے دوسرا کان ان کے منہ پہ لگا ہوا تھا.
بھائی رسول کو ابو طالب کو پہچانو، 2 ہی بچے والے ہیں، ایک بچے کو نبوت ملی، دوسرے کو امامت ملی. یہ ہے شان ابو طالب. تو جس کے باپ کی یہ عظمت ہو وہ علی کتنی عظمت کا مالک ہوگا. خود رسول فرماتے ہیں علی کی شان میں کہ یا علی، اللہ نے تمہیں مشکل کشائے کائنات بنا کر بھیجا ہے. تم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی چھپ کر مدد کی ہے، اور میں وہ خوش نصیب ہوں کہ علی جس نے تم نے ظاہری طور پر میری مدد کی ہے. یہ ہے علی، یہ ہے وہ اسلام. اللہ نے اسلام بھیجا ہے. تو یہ جو 1,24,000 انبیاء آئے، یہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے. تو خالی پھیلانے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے اسلام کو بچانے کے لیے بھی بھیجا ہے. اور خود رسول کہتے ہیں کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جو اس دین اسلام کے محافظ ہوں گے. اور انہی محافظ اسلام میں ایک ذات وہ ذات تھی کہ جسے جب اس نے یہ دیکھا کہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کو بگاڑا جا رہا ہے، تو جو رسول کی گود کا پلا ہوا حسین تھا وہ کھڑا ہو گیا. او یزید، تو کیا اسلام کو لاواری سمجھتا ہے؟ اسلام وہ ہے جس کی شریعت دین محمدی ہے. ابھی حسین ہے جسے اللہ نے اسلام کی محافظت کے لیے بھیجا ہے. میں اس دین کو بچاؤں گا. اور 27-26 رجب جب آئی ہے، حسین مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے. رات کا وقت تھا. ایک شخص آیا اور حسین کے قریب کھڑا ہو گیا. حسین نے نماز تمام کی، اس کی طرف دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں دربار ولید سے آیا ہوں اور ولید نے آپ کو دربار میں بلایا ہے. کہا اچھا صبح آ جاؤں گا. کہا نہیں، اس نے مجھے کہا ہے کہ ساتھ لے کر آنا. کہا اچھا تم چلو میں آتا ہوں. حسین مسجد سے نکلے، گھر میں آئے، اپنی بہن زینب کو آواز دی، اے زینب، ولید کا پیغام آیا ہے اور مجھے دربار میں بلایا ہے. میں دربار جا رہا ہوں. میں دربار میں جا رہا ہوں. بس یہ سننا تھا کہ زینب تڑپ گئی. یہ بھیا پورا شوق زمانہ ہے، تمام آپ کی جان کے دشمن ہے، میں آپ کو تنہا دربار میں نہیں جانے دوں گی. بس یہ آواز بلند ہوئی کہ زینب کے 18 بھائی بھتیجے سب جمع ہو گئے. کہا میرے بھیا کو ولید کے دربار میں بلایا ہے، میں تنہا نہیں جانے دوں گی. ان سب کو تم سب ساتھ میرے بھائی کے جاؤ. حسین کہہ رہے ہیں زینب میں علم امامت سے جانتا ہوں، ولید میرا قاتل نہیں ہے. کہا نہیں بھیا، یہ سوٹا سا لشکر چلا دربار ولید کی طرف. جب دربار کا دروازہ آیا تو حسین کھڑے ہو گئے اور کہا اے بھائیو، اے میرے بیٹے، اے میرے بھانجے بھتیجو، مجھے دربار میں تنہا بلایا ہے، تم لوگ باہر کھڑے ہو، میں اکیلا اندر جاؤں گا. عباس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا اگر کسی نے دربار میں بدتمیزی کر دی اور شہزادی کو علم ہوا اور اس نے کہا اے عباس
ارے تمہارے سامنے میرے بھائی کے سر کا نام لیا گیا. ارے عباس گھبرا رہے تو شیر ہو, یہ دروازے کی کیا اوقات ہے کہ تمہارے سامنے کوئی حقیقت رکھ کے اس دروازے کو گرا کرا جانا. حسین گئے, ولید نے حسین کو دیکھا, استقبال کے لیے کھڑا ہوا. ولید کے پیچھے ملعون, خدا اس پر لعنت کرے, مروان کھڑا تھا. اس نے خط نکال کر پیش کیا. حسین نے خط کو پڑھنا شروع کیا. لکھا تھا کہ معاویہ جو ہے اس کی وفات ہو گئی ہے اور اب یزید ابن معاویہ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے, خلافت دے دی گئی ہے. اور پھر لکھتا ہے ولید حسین سے میری بیعت لو, اگر حسین بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو حسین کا سر قلم کر کے میرے دربار شام پہ بھیجو. حسین نے خط واپس کیا اور کہا ہے ولید یہ بیعت کا معاملہ ہے جو رات کے اندھیرے میں نہیں ہوگا, دن میں آؤں گا اور اس کا جواب دوں گا. یہ کہہ کر حسین موڑے تو پیچھے سے مروان کہتا ہے ولید سے, ولید یہ موقع بہت اچھا ہے, حسین تنا ہے, اگر بیعت کرتے ہیں تو ابھی کرے ورنہ سر کاٹ لے. بس یہ سننا تھا کہ ایک دفعہ علی کا بیٹا حسین نے گردن کو موڑا اور موڑ کر کہا اے ابن زرقا کس کی مجال ہے جو حسین کا سر کاٹ سکے. بس یہ آواز بلند ہونا تھی, عباس کے کانوں میں پڑی. دربار کے دروازے کو توڑتا ہوا یہ لشکر اندر آیا. عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے. مولا بتائیے کس نے آپ کے سر کا نام لیا؟ حسین نے سینے پر ہاتھ رکھا. اے عباس صبر کرو, یہ کربلا نہیں ہے. عباس نے گردن کو جھکا دیا, تلوار کو نیام میں ڈالا. یہ قافلہ چلا. تھوڑی دور جانے کے بعد حسین نے محسوس کیا کہ بھائی عباس نظر نہیں آ رہا. عباس کو اب علی اکبر کو آواز دی, بیٹا تیرا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بابا وہ دربار کے باہر دیوار پہ سر رکھ کے رو رہا ہے. حسین آئے, ارے وہ عباس کو سینے سے لگایا. اے عباس چلو گھر کی طرف, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا جب شہزادی کو پتا چلے گا کہ دربار میں حسین کے سر کاٹنے کا نام لیا ہے, اے مولا میں شہزادی کو کیا جواب دوں گا؟ کہا نہیں عباس آؤ. بس عزادارو حسین واپس جب گھر گئے ہیں تو زینب شہر میں ٹہل رہی تھی. بھائی کو دیکھا, باہیں ڈال دی. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے بیعت طلب کی ہے. کہا بھیا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا بہن تو جانتی نہیں ہے میں اپنے نانا کے دین کا وارث ہوں, میں وقت کا امام ہوں. ارے میں یزید جیسے کہ کیسے بیعت کروں گا؟ بس بہن اب تیاری کرو, اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اور کہا دیکھو جو کچھ ہے سامان تیار کر لو. سب کو باندھا گیا. ارے سارا سامان پیک ہو گیا. جب یہ 28 رجب کی شب آئی ہے تو جانتے ہیں حسین نانا کی قبر پر آئے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین گٹھلیوں کے بل چلتے ہوئے نانا کی قبر میں گئے. ارے تعویذ قبر سے لپٹ کر چیخیں مار کر رونے لگے اور کہا اے نانا, ارے تیری امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی. اے نانا میں تجھے آخری